پہلگاؤں کشمیر میں جو معصوموں کا قتل ہوا، ٹیرر آرگنائزیشنز، ٹیررسٹ، دہشت گرد جو لوگ معصوموں کا قتل کیے، ہمارے دیش کے پرائم منسٹر جی نریندر مودی جی سے اور امت شاہ جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ انکوائری نکلوائیے، اور جو لوگ چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی اور دیش سے تعلق رکھنے والے ہو، جو ٹیررسٹ ہے، جو ظالم ہے، جو دہشت گرد ہے، ان لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا دیجیے، ایسی سزا دیجیے کہ پھر کوئی پاکستانی، کوئی ٹیررسٹ، کوئی ٹیرر آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والا ظالم درندے کی بری نظر کبھی ہندوستان کے اوپر بری نظر نہ پڑے، ایسی سزا دیجیے۔ جو لوگ معصوموں کا قتل کیے، جو لوگ بھارت کے بیٹوں کا قتل کیے، ان لوگوں کو سڑک پہ کھڑا کر کے گولی ماریے، ان کو ایسی سزا دیجیے کہ کسی کی بری نظر بھارت کے اوپر نہ پڑے۔ بھارت میں ہر 2-4 سال میں ایک مرتبہ ایسے ٹیررسٹوں کے اٹیکس چلتے ہیں، ہر 2-4 سال میں ایک مرتبہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے ظالم درندے معصوموں کا قتل کرتے ہیں۔ پلوامہ میں حملہ ہوا، ابھی تک ان لوگوں کو سزا نہ ملی۔ جتنے بھی ظالم درندے معصوموں کا قتل کیے، ان لوگوں کو سزا دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی سزا دے کہ کوئی ٹیرر آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والا، کوئی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے کی بری نظر، کسی پاکستان کے ظالم درندے کی، ٹیررسٹ کی بری نظر بھارت پہ نہ پڑے۔ بھارت کے بیٹیوں پہ، بھارت کے ماں بہنوں پہ، بھارت کے بیٹوں کے اوپر کسی کی بری نظر نہ پڑے۔ ایسے کڑی سی کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نریندر مودی جی سے، ہمارے پرائم منسٹر جی سے، امت شاہ جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر پاکستان سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو ٹیررسٹ جماعتیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے خلاف آپ اگر جنگ کا اعلان کریں گے، ہم جیسے نوجوان مدارس سے، مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے واسطے تیار ہے۔ آرمی میں ہم بھرتی ہونے کے واسطے تیار ہے، دیش کے رکشا کے واسطے ہم سب تیار ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد بہت سارے مسجدوں میں، بہت سارے مدارس میں، مساجد اور مدارس میں دعائیں ہوئی، جو مظلوم، جو معصوم قتل ہوئے، ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں ہوئی، اور ان کے اللہ تبارک و تعالی ان کے فیملیز کو، ان کی اولاد کو، ان کے ماں بہنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ٹور کے لیے گئے تھے، ان لوگوں کی امید نہیں تھی، وہ خوشی خوشی گئے تھے، ان کے بیویاں رو رہے ہیں، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پاکستان والوں، تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ پاکستان میں جو ٹیرر آرگنائزیشن سے، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ٹیررسٹ، ٹیررزم سے تعلق رکھنے والا، ظلم کرنے والا، معصوموں کو قتل کرنے والا، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راگی کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر اسلام نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے بلوں کے پاس پیشاب نہ کرو، درختوں کے پاس پیشاب نہ کرو۔ اگر آپ درختوں کے پاس پیشاب کریں گے، بلوں کے پاس پیشاب کریں گے، وہاں جو چونٹیاں ہوں گی، وہاں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں گے، ان کیڑوں کو، مخلوق کو، ان چونٹیوں کو آپ کے پیشاب کے قطروں کے ذریعے سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسلام تو یہاں تک بات کرتا ہے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے زبان سے کسی پڑوسی کو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف ہو رہی تو اسلام کہتا ہے آپ کامل مومن نہیں ہے، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہے۔ پاکستان سے جتنے بھی ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ہم پڑوسیوں کا آپ کیا خیال کر رہے ہیں؟ آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، فتح مکے کے موقع پہ کتیا تھی جو بچوں کو جنی ہوئی تھی، پہلے نبی نے فرمایا، لشکر کو روکا، جماعت کو روکا، فرمایا اس کتیا کو، کتیا کے بچوں کو ہمارے جماعت کے طرف سے، ہمارے سفر کی وجہ سے، ہمارے گھوڑوں کا پیر ان کے اوپر نہ آ جائے، جانوروں کا پیر نہ آ جائے، کسی کے پیر ان بچوں کے اوپر نہ آ جائے۔ اسلام تو کہتا آپ
कुतिया के बच्चों को भी तकलीफ ना हो, आप किसी जानवर को तकलीफ नहीं दे सकते, आप किसी चूंटी को तकलीफ नहीं दे सकते, आप किसी मखलूक को तकलीफ नहीं दे सकते। इस्लाम तो कहता है किसी मासूम का कत्ल करना सारे इंसानियत के कत्ल के बराबर गुनाह है। मासूमों का कत्ल, एक मासूम को कत्ल करना, एक मासूम को बेगुनाह को कत्ल करना सारे इंसानियत को कत्ल करने के बराबर गुनाह है। इस्लाम तो कहता है एक जान को बचाना सारे इंसानियत के जान को बचाने के बराबर सवाब मिलेगा। एक मासूम को कत्ल करना इंसानियत को कत्ल करने के बराबर गुनाह मिलेगा। इस्लाम तो ये कहता है। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें, इन तंजीमों के खिलाफ आप जंग का भी अगर ऐलान करेंगे, हम मदरसों से, मदरसे के स्टूडेंट्स, हम नौजवान इंशाअल्लाह आपके साथ देने के वास्ते तैयार है। हिंदुस्तान के आर्मी में, जवानों में हम भर्ती होने के वास्ते तैयार है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के वास्ते हम सब तैयार है। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इंक्वायरी निकालिए, हर 2-4 साल में एक मरतबा, हर 2-4 साल में एक मरतबा ऐसे टेररिस्ट जो है हमारे भारत के ऊपर हमला करते हैं, मासूमों का कत्ल करते हैं, इन जालिमों को पकड़िए जल्द अज जल्द इंक्वायरी कीजिए, निकालिए कहां से आए, किधर से घुसे, किस जगह से आए, किस रास्ते से आए, इन जालिमों को पकड़िए और बीच सड़क पे खड़ा करके दिल्ली में इन लोगों को ऐसी सजा दीजिए कि किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट की बुरी नज़र, किसी भी देश से ताल्लुक़ रखने वाले जालिमों की बुरी नज़र भारत के बेटों के ऊपर, बहनों के ऊपर न पड़े। ऐसी कड़ी सी कड़ी सज़ा देने की हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। जल्द इंक्वायरी करवाइए, निकालिए जालिम कौन है, इन जालिमों को सबक सिखलाइए इंशाअल्लाह। उनके फैमिलीज़ को, उनके औलाद को, उनके माँ बहनों को सब्र जमील अता फरमाए। जो लोग ज़ख्मी हुए, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको शिफा, सेहत, आफ़ियत से नवाजे। हम बहुत ही दर्द के साथ दुआ करते हैं और तमाम मस्जिदों में, मदारिस में दुआओं पे भी हम अपील करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।